ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ پھر تم نعمتوں کے متعلق ضرور بھی ضرور پوچھے جاؤ گے۔ اس دن یعنی قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق ضرور بھی ضرور ہر ایک شخص سے سوال کیا جائے گا۔ نعمت سے مراد مال، دولت، اولاد اور صحت۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو صحت اور تندرستی دی ہے اس صحت اور تندرستی کے متعلق پوچھے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ نمبر 1 اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اپنی عمر کہاں کھپائی۔ نمبر 2 اس کی جوانی کے متعلق کہ اس نے اپنی جوانی کہاں ختم کی۔ نمبر 3 اس کے مال کے متعلق کہ اس نے مال کہاں سے خرچ کیا اور کہاں سے کمایا۔ اور نمبر 4 اس علم کے متعلق کہ اس نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا۔ یہ 4 سوال اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر ایک شخص سے پوچھے گا۔ تو اس میں ایک جوانی ہے کہ اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، تجھے توانائی دی تھی، تجھے تندرستی دی تھی، تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ اسی لیے ہر نوجوان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی جوانی کو کہاں خرچ کر رہا ہے، وہ اپنی جوانی کو کہاں بتا رہا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے نوجوان جو اپنا قیمتی وقت تاش کھیلنے، شطرنج کھیلنے، موبائل پر گیم کھیلنے، اسی طرح میچ وغیرہ دیکھنے میں خرچ کرتے ہیں، ایسے نوجوان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے انہیں جوانی دی ہے لیکن وہ اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں نہیں بلکہ بیکار چیزوں میں صرف کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں زیادہ تر لوگ نقصان میں پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 صحت، نمبر 2 فارغ اوقات۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں جو اوقات عطا کیے ہیں ان اوقات کو زیادہ تر لوگ لایانی چیزوں میں اور فضول یابی میں خرچ کر رہے ہیں، حالانکہ ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کی قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم۔ پتہ یہ چلا کہ وقت نہایت ہی اہم چیز ہے۔ وقت جو گزر جاتا ہے پھر دوبارہ واپس نہیں آتا، اسی لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور وقت تلوار کی طرح ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا کہ الوقت کالسیف فإن لم تقطع قطعک، کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر آپ نے وقت کو نہیں کاٹا تو یہ وقت آپ کو کاٹ دے گا، یہ وقت آپ کو کاٹ دے گا۔ اور یہ وقت وہ وقت ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اور اپنی جوانی کو کھپا دیتا ہے تو یقیناً اس شخص نے اس وقت کی قدر کی، اس شخص نے اس وقت کی قدر کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جب بڑھاپا آ جائے گا اس وقت آپ کے جسم کے اعضاء کام کرنا بند کر دیں گے، صحیح طریقے سے آپ سجدہ نہ کر سکو گے، صحیح طریقے سے آپ رکوع نہ کر سکو گے، صحیح طریقے سے آپ قیام نہ کر سکو گے۔
صحیح طریقے سے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ ہائے ہائے، جب بیماری آ جاتی ہے انسان پر تو انسان اپنی ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور بیماری ہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی طرح فارغ اوقات کو مشغولیت سے پہلے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب آپ بیزی ہو جاؤ گے، آپ کے پاس ایک ساعت اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں رہے گا جسے آپ فرصت کے اندر گنوا سکو۔ آپ اس وقت بھاگ دوڑ میں لگے رہو گے۔ اس وقت اگر آپ کسی کام کو کرنا چاہو گے، اللہ کی عبادت کرنا چاہو گے، تو اس وقت آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت مشغولیت چاروں طرف سے آپ کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مشغولیت کے آنے سے پہلے آپ کے پاس جو فرصت کے لمحات ہیں، فرصت کے اوقات ہیں، ان کی قدر کریں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت کو فقر و فاقے سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ آپ فقیر بن جاؤ گے، قلاش بن جاؤ گے، آپ کے پاس پیسہ ٹکا نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ اس دولت کو یاد کرو گے جو دولت اللہ نے آپ کو دے رکھی تھی، اور آپ اس وقت افسوس کرو گے کاش میں اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا۔ تو اسی لیے ان چیزوں کے آنے سے پہلے ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا تھا کہ یہ چراغ جیسے لمحے یوں ہی گزر نہ جائے، یہ چراغ جیسے لمحے یوں ہی گزر نہ جائے، کچھ خواب دیکھ ڈالو، کچھ انقلاب لاؤ۔ تو ان اوقات کو یوں نہیں گزارنا چاہیے۔ خصوصاً میں ان نوجوان بھائیوں سے کہوں گا جو نوجوان بھائی اذان کی آواز سن کر بھی موبائل پر گیم کھیلنے میں، شطرنج کھیلنے میں، تاش کھیلنے میں، لوڈو کھیلنے میں اور دیگر لایانی چیزوں کو دیکھنے میں لگے رہتے ہیں اور مسجد نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے، خصوصاً ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اذان کے وقت اپنے ان چیزوں کو چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اور اللہ نے جو جوانی دے رکھی ہے اور جو فرصت کے اوقات اور لمحات دے رکھے ہیں ان کی قدر کریں۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی جوانی کی قدر کرنے اور فرصت کے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عنایت کریں۔